میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک رازدارانہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم ترین راز آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اسی زندگی میں رہتے ہوئے، آپ اپنی اسی زندگی کے اندر جان سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کس کا ترازو زیادہ بھاری ہوگا، آپ کی نیکی کا ترازو زیادہ بھاری ہوگا یا آپ کی برائی کا ترازو زیادہ بھاری ہوگا، آپ کی جو اچھائی کا ترازو زیادہ بھاری ہوگا یا آپ کے گناہوں کا ترازو زیادہ بھاری ہوگا، آپ اپنی اسی زندگی میں جان سکتے ہیں۔ اور شاید آپ کو ایسا لگتا ہوگا، آپ ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے، آپ کے دماغ میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جس کی برائیاں زیادہ ہوگی وہ ناکام ہوگا۔ آپ میرے دوستو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس کی نیکی زیادہ ہوگی، برائی کم ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی برائی زیادہ ہوگی اور نیکیاں کم ہوگی وہ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن ہرگز نہیں، اس دن خدا کے قہر و جلال کے سامنے، خدا کے غیظ و غضب کے سامنے فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا، گرچہ یہ بھی ہوگا لیکن فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا۔ یہ ہونا ہے، نامہ اعمال پیش ہوگا، سارا ریکارڈ ہوگا، اس میں بہت سو کی نیکیاں زیادہ ہوگی، بہت سو کی نیکیاں کم ہوگی، بہت سو کی برائیاں زیادہ ہوگی اور بہت سو کی برائیاں کم ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً۔ لوگ کہیں گے جب ان کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا کہ ایک کیسا رجسٹر، کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے تو نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے، نہ بری چیز کو چھوڑا ہے، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، یہ کیسی کتاب ہے؟ جی، تو نامہ اعمال پیش ہوگا، اس دن بہت سو کی نیکیاں زیادہ ہوگی اور بہت سو کی نیکیاں کم ہوگی، بہت سو کے گناہ کم ہوں گے، بہت سو کے گناہ زیادہ ہوگی، لیکن فیصلہ اس بنیاد پر ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہم میں سے اکثر کا گمان یہ ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ وہ کامیاب اور جس کے گناہ کم، جس کے گناہ زیادہ وہ ناکام۔ لیکن قیامت کے روز آپ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھیں گے، بلکہ وہ وحشتناک منظر ابھی تصور کیجئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں بہت زیادہ اور گناہ کم ہوں گے، لیکن ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ بہت سے ایسے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ان کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، لیکن انہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس دن فقط کوانٹٹی نہیں ہوگی، فقط تعداد نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں، نامہ اعمال پیش ضرور ہوگا، رجسٹر میں سب کچھ موجود ہوگا، بہت سو کی نیکیاں زیادہ ہوگی، بہت سو کی کم ہوگی، جی ہر کچھ نظر آئے گا، لیکن فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جی اس دن نامہ اعمال سارے کے سارے سامنے ہوگے، پورا ریکارڈ سامنے ہوگا، بہت سو کی نیکیاں زیادہ تو بہت سو کے گناہ زیادہ ہوگے، اور انسان ہر چیز اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ رہا ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کسی نے اگر رتی برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہاں اسے دیکھے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کسی نے ذرہ برابر اگر گناہ بھی کیا ہوگا
تو وہ وہاں اپنے اس گناہ کو دیکھ رہا ہوگا میرے دوستو، لیکن فیصلہ کس بنیاد؟ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ اس دن فیصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں، کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ کیفیت کی بنیاد پر ہوگا۔ جی، وزن کیا جائے گا، وزن میں تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، گناہوں کو تولا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا جس کے اعمال زیادہ ہوگے اس کے پلے کا وزن خود بخود زیادہ ہوگا، جس کے نیکیاں زیادہ ہوگی اس کے پلے کا وزن زیادہ ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوگے اس کے گناہ کا ترازو جو اس طرف جھکے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوگی، اعمال بہت زیادہ ہوگی، لیکن جب اسے ترازو پر رکھا جائے گا تو وہ ہلکا ہوگا، اس کے اعمال کا وزن کم ہوگا، ہلکا ہوگا، گرچہ اس کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوگی، لیکن پھر بھی جو ہے نیکیوں کا وزن کم ہوگا اور گناہوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ جی، بڑا عجیب فیصلہ ہوگا۔ تصور کیجئے، سوچئے، منظر کو سامنے لائیے، کیا ہوگا اس دن، کیسے فیصلہ ہوگا، کیسے حساب لیا جائے گا۔ جی، آپ کہیں گے مولانا ہماری نیکیاں بہت زیادہ، عام طور پہ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کا احتساب کریں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں، تو یہ گمان ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری نیکیاں زیادہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم صدقے خیرات کرتے ہیں، ہم غریبوں کی امداد کرتے ہیں، ہم مدارس مساجد کا انتظام چلاتے ہیں، سارے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم حج کرتے ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم تو ساری نیکیاں کرتے ہیں، تو نیکیاں ہماری زیادہ ہے۔ اور ہم اپنا جائزہ لے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ کم ہیں، ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں۔ کیوں؟ پوچھئے اپنے دل و دماغ سے، یہی جواب نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کا؟ اور حقیقت یہی ہے، اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی آنکھوں کے طریقہ کار سے دیکھیں، اپنی آنکھوں کے زاویے سے، اینگل سے دیکھیں، تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال، نیک اعمال زیادہ ہے اور برے اعمال کم ہیں۔ لیکن خدا کے تولنے کا زاویہ، طریقہ کار، اینگل وہ نہیں ہوگا جو ہمارا ہے۔ جی ہاں، اور اس دن گناہوں کا ماجرا بھی عجیب ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ گمان ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے بھی تو بہت کم ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں زیادہ ہیں، لیکن اس دن یہ بات سچ ہوگی کہ ہمارے گناہ نہیں ہوں گے، لیکن گناہوں کی اسپرٹ موجود ہوگی۔ جی ہاں، ہم میں سے کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن بہت سارے قاتلوں کی ہم نے مدد کی ہے، بہت سارے قاتلوں کی ہم نے حمایت کی ہے، بہت سارے قاتلوں کو جو اقتدار تک پہنچایا ہے، بہت سارے قاتلوں کو جو ہے ہم نے طاقت دی ہے، انہیں نشہ دیا ہے، ان کی حمایت کر کے، ان کا سپورٹ کر کے، ان کے خلاف خاموش رہ کے۔ ہمیں سے کسی نے زنا نہیں کیا ہے، ذاتی طور پر کسی عورت کے ساتھ ہم نے زنا نہیں کیا ہے، لیکن ہماری آنکھوں نے بہت ساری ماڈلز، بہت ساری ایکٹروں کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ ہم نے چلتی پھرتی، ہم میں سے بہت سونے چلتی پھرتی خواتین کے ساتھ بلاکار کیا ہے، بدکاری کی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ہم میں سے کسی نے زمین پر حقیقی طور پر فساد نہیں مچایا، لیکن ہم نے فساد مچانے والوں کا ساتھ دیا ہے۔ جی، تو ماجرا یہ ہوگا کہ گناہ کیے نہیں ہیں، لیکن گناہ کے لیے ماحول ہم نے بنایا ہے۔ اور نیکی کا ماجرا، نیکیاں زیادہ ہوگی، لیکن نیکیوں کے اندر خلوص کی کیفیت، خشوع کی کیفیت، خضوع کی کیفیت، اخلاص کی کیفیت، للہیت کی کیفیت
نہیں ہوگی، ہوگی بھی تو کم ہوگی۔ ان اعمال میں جو نیکی نیکی ہوں گی، جب ترازو پر رکھا جائے گا تو وہ پرلا جو ہلکا ہوگا، اوپر کی طرف آ رہا ہوگا، جھکے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال میں روح نہیں ہوگی۔ جی ہاں، تو اس زندگی میں ہی آپ تول سکتے ہیں اپنے اعمال کو۔ تولیے، تول کر اعمال کیجئے، تول کر عبادت کیجئے، تول کر صدقے خیرات کیجئے، تول کر جو رمضان کے روزے رکھیے۔ تولیے خلوص کتنا ہے، تولیے اخلاص کتنا ہے، تولیے خشوع کتنا ہے، تولیے صدق و سچائی کتنی ہے، تولیے اللہ کا تعلق اس میں کتنا ہے۔ تول کر دیکھیے، کہیں ریاکاری تو نہیں، کہیں مکر تو نہیں، کہیں فریب تو نہیں۔ ہاں، تول کر دیکھیے اپنے اعمال کو، تول کر کیجئے۔ اگر آپ سچا کام کرتے ہیں تو اپنی سچائی کو بھی تول کر کیجئے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو اپنی سچائی کو بھی تول کر بولیے۔ جی، اس زندگی میں اپنا ایک ایک عمل تول کر کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال میں کتنا وزن ہے، وزن ہے بھی یا نہیں۔ قیامت کے دن یہ اعمال جو ہے روئی کی طرح جو ہے ہلکے تو نہیں پڑ جائیں گے۔ ہاں میرے دوست، تو یہ رمضان آپ مشق میں گزاریں، اعمال کو تولنے کی مشق، اعمال کو پرکھنے کی مشق۔ اپنا ایک ایک عمل غیر شعوری طور پر نہ کیجیے۔ نماز پڑھ لی، نیکی کر لی، نہیں، تولیے کہ کیا قیامت کے روز جو نیکی کا پلہ ہوگا اس میں میری یہ نماز کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ روئی کے گالے کی طرح ہلکی پھلکی تو نہیں رہ جائے گی۔ میرے صدقے خیرات کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میری عبادات میں وزن ہے یا نہیں؟ میرے معاملات میں وزن ہے یا نہیں؟ میرے اخلاقیات میں وزن ہے یا نہیں؟ میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں وزن ہے یا نہیں؟ تو اس رمضان میں کوشش کیجئے تولنے کی۔ اگر آپ نے تولنے کا گر سیکھ لیا تو یاد رکھیے، اگر آج ہم نے تولنے کے بارے میں غفلت برتی تو کل کو ایسا نہ ہو کہ خدا کے دربار میں نیکیاں ہونے کے باوجود ہم محروم ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب خدا تولے گا تو کیفیات کے ساتھ تولے گا، جب خدا تولے گا تو خلوص کے ساتھ تولے گا۔ خلوص دیکھا جائے گا، خشوع دیکھا جائے گا، للہیت دیکھی جائے گی، تعلق مع اللہ دیکھا جائے گا اس کے اندر۔ تو خدا کے تولنے سے پہلے آج اپنے آپ کو تولنا سیکھیے۔ اگر خدا تولے گا تو اندیشہ ہے کہ ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنی زندگی کو جو ٹارگٹ کیجئے، اپنے آپ کو فوکس کیجئے اور اپنے آپ کو تولیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک عمل کو تول کر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أهل القرى